کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ بالکل نارمل چل رہے ہوں اور اچانک ایسا محسوس ہو جیسے زمین ہل رہی ہو؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جانا، جسم ہلکا لگنا یا جیسے بیلنس نہیں رہتا باڈی میں۔ زیادہ تر لوگ اسے معمولی سمجھ کے نظر انداز کرتے ہیں، لیکن بعض اوقات یہ جو جسم کا وارننگ سگنل ہوتا ہے، اس پر دھیان دینا چاہیے۔ آخر میں آپ کو بتاؤں گی ایسی غلطی جو بہت سارے لوگ روزانہ کرتے ہیں اور جو چکر آنے کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ السلام علیکم، انم ہوم ریمیڈی چینل میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج بات کریں گے کہ چلتے چلتے اچانک چکر کیوں آتے ہیں، اس کی اہم وجوہات کیا ہیں اور گھر میں کیا احتیاط کی جا سکتی ہے اور کب ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں، جب جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو خون کا جو بہاؤ ہے نا وہ متاثر ہو جاتا ہے، جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، دماغ تک آکسیجن اور جو خون کی روانی ہوتی ہے، فراہمی ہوتی ہے، وہ عارضی طور پہ کم ہو جاتی ہے، جس سے چکر آنا ایسی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ مسئلہ زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ پانی بھی کافی پیتے ہیں تو پھر اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ نمبر 2، بعض اوقات بیٹھنے یا لیٹنے کے بعد اچانک کھڑے ہونے سے بلڈ پریشر وقتی طور پر گر جاتا ہے۔ اسے آرتھوسٹیٹک ہائپوٹینشن کہا جاتا ہے اور اس دوران ہوتا کیا، سر گھومنے لگتا ہے یا چکر آنے کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، اگر کافی دیر سے کچھ نہ کھایا ہو تو جسم میں جیسے توانائی کم ہو جاتی ہے، اس سے کمزوری یا پسینہ آنا یا چکر آنا جیسی علامات پیدا ہو سکتی ہیں۔ اب وہ وجہ جانیے جو اکثر لوگ کبھی سوچتے بھی نہیں۔ وہ وجہ ہے کہ ہمارے کان کے اندر ایک خاص نظام موجود ہوتا ہے جو جسم کا بیلنس برقرار رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے۔ اگر اس میں عارضی خرابی آ جائے، سویلنگ آ جائے نا، تو انسان کو چلتے وقت چکر آ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کان کی وجہ سے بھی ایسی پرابلم ہوتی ہے۔ نمبر 5، مسلسل اگر آپ کم سوتے ہیں، دماغی کارکردگی اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں آپ کو تھکن محسوس ہوتی ہے، آپ کی توجہ میں کمی ہو جاتی ہے، کنسنٹریشن نہیں رہتا اور چکر آنے جیسا احساس ہو جاتا ہے۔ نمبر 6، بعض افراد میں شدید ذہنی دباؤ یا انگزائٹی بھی چکر جیسی علامات کا باعث بنتی ہے۔ تو خاص طور پر جب سانس تیز چل رہی ہو نا تو جسم مسلسل تناؤ میں رہتا ہے۔ لیکن ایسی علامت بھی ہے جسے کبھی اگنور نہیں کرنا چاہیے۔ اگر چکر کے ساتھ سینے میں درد ہو، بولنے میں دشواری ہو، جسم کا ایک حصہ کمزور ہو جائے، بار بار بے ہوشی ہونے لگے، شدید سر درد ہو، تو فوری طبی مدد ضرور لیجیے۔ اب آپ کے ساتھ افیکٹو ٹپس پہلے تو شیئر کرنا چاہوں گی کہ دن بھر آپ نا پانی کی مقدار مناسب رکھیے اور کھانے کو سکپ نہ کریں، اچانک کھڑے ہونے سے گریز کریں اور روزانہ 7 سے 8 گھنٹے نیند ضرور لیں۔ گرمی میں زیادہ دیر تک دھوپ سے بچیے، دھوپ میں مت بیٹھیے۔ بہت سے لوگ تو صبح ناشتہ کیے بغیر چائے پی کر دن کو شروع کرتے ہیں، تو اس سے توانائی کم ہو جاتی ہے اور بعض افراد میں چکر آنے کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی ہوم ریمیڈیز شیئر کروں گی جس سے آپ کو کافی حد تک اس پرابلم سے چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اگر آپ کو چکر پانی کی کمی کی وجہ سے آ رہے ہیں نا، تو 1 گلاس پانی آہستہ آہستہ پی لیجیے، یا گرمی میں ORS یا نمک چینی کا جو محلول بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں میں صرف پانی کی کمی پوری کرنے سے ہی چکر آنے کی شکایت بہتر ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اگر آپ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پیتے ہیں نا، تو آپ کو توانائی محسوس ہوتی ہے، آپ کو طاقت محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ خالی پیٹ کمزوری محسوس کرتے ہیں نا، تو شہد والا پانی آپ کو فوراً طاقت دے سکتا ہے، تو اس سے آپ کو بہتری آ سکتی ہے۔ نمبر 3، 2 سے 3 کھجوریں اور 1 گلاس دودھ پی لیجیے یا پانی لے لیں، اس سے بھی جسم میں توانائی آتی ہے، اور کھجور تو آپ کو پتہ ہے قدرتی جو ہے طاقت کا اچھا ذریعہ ہے۔ نمبر 4، ادرک جو ہے نا بعض افراد میں متلی یا چکر کے احساس کو کم کرنے میں ہیلپ کر دیتا ہے، تو اگر چکر کے ساتھ آپ کو متلی بھی محسوس ہوتی ہے تو آپ ادرک والی چائے استعمال کر سکتے ہیں۔ فوری اگر آپ آرام چاہتے ہیں، اگر اچانک چکر آئے نا تو بیٹھ جائیے، گہری سانس لیں، چند منٹ آرام کریں اور فوراً چلنا آپ شروع مت کیجیے، اسی سے آپ کو بہتری آئے گی۔ لیکن رکیے، ایک آسان گھریلو طریقہ ایسا بھی ہے جو بعض لوگوں میں چند منٹ کے اندر بہتر محسوس
کرنے میں ہیلپ کر سکتا ہے۔ اگر چکر اچانک آئے نا تو فوراً بیٹھ جائیں، ایک گلاس پانی پئیں، چند گہری سانسیں لیں اور 2 سے 3 کھجوریں کھا لیجیے۔ بہت سے لوگوں کو اس کے بعد واضح فرق محسوس ہوتا ہے۔ اگر چکر بار بار آتے ہیں، شدید ہو یا ان کے ساتھ سینے میں درد ہو، بے ہوشی جیسی کیفیت ہونا یا جسم کے کسی حصے میں کمزوری ہو، تو جیسے آپ کو بتایا گھریلو علاج پر ہی آپ نے ڈیپینڈ نہیں کرنا، فوراً ڈاکٹر کے ضرور رجوع کریے۔